تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں بڑے مقاصد کی خاطر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ عظیم مقاصد کی شہادت گاہ الفت میں نہ جانے کتنے عظیم لوگ قربان ہو گئے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں راہ عظیمت کے ان شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کرتی رہیں، اور بعض قربانیاں تو ایسی لازوال ہیں کہ ان کو بطور یادگار منایا جاتا ہے، ان کی برسی بھی منعقد کی جاتی ہے۔ لیکن دوستو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسی عظیم شہادت ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری یادگار شہادت اس درجے کی نہیں ہے۔ آج 14 صدیاں ہونے کو آئی ہیں، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح زندہ ہیں جیسے وہ اپنی حیات مستعار میں زندہ تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں حضرت امام حسین کی قربانی سے بڑھ کر کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ حضرت حسین کی قربانی کو پوری ملت اسلامیہ ایک عظیم قربانی کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت اسلام کی سر بلندی کے لیے تھی، اسی لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت امام حسین نے اسلام کی عظمت کو سر بلند کرنے کے لیے جو قربانی دی، اس لیے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ ان کی قربانی کو یاد کرے اور ان کی یوم شہادت پر محافل کا انعقاد کریں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین کی عظمت جس طرح مسلمانوں میں مسلم ہے، اسی طرح غیر مسلموں میں بھی ان کی عظمت کا اعتراف و اقرار کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو برادران وطن بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کے قائل ہیں۔ کسی بھی مذہب میں حق کے لیے جان دینے کی بات آتی ہے تو امام حسین ہی اس کی سب سے بڑی علامت کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ دوستو، اس کی دوسری وجہ بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خاص ہندوستان سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قلبی وابستگی اور دلی لگاؤ تھا۔ چنانچہ جب کربلا کے میدان میں ان کو یزید کی فوج نے گھیر لیا تو اس وقت انہوں نے دشمن کی فوج کے سامنے جو 3 شرائط رکھی تھیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ ان کو ہندوستان کی طرف جانے دیا جائے۔ گویا ہندوستان کی سرزمین سے ان کو مہر و وفا کی ایسی امید تھی کہ انہوں نے عالم اسلام میں کسی جائے پناہ کو ڈھونڈنے کی بجائے ہندوستان کی طرف جانے کو اپنے لیے منتخب کیا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ مٹی دی اور فرمایا کہ یہ مٹی جب سرخ ہو جائے، یعنی خون میں بدل جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایک روز میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک پر مٹی ہے۔ گھبرا کر عرض کرتی ہوں کہ میرے آقا، یہ گریہ ازاری کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں اپنے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ چنانچہ میں جب نیند سے بیدار ہوئی اور میں نے آپ کی دی ہوئی مٹی کو دیکھا تو وہ خون ہو چکی تھی۔ دوستو، اب بات کی جاتی ہے مہاتما بدھ نامی شخص کے بارے میں، جس کے درویش ہونے کا حقیقی واقعہ اگر سنایا جائے تو ممکن ہے کہ کسی کو اس پر یقین نہ آئے، اس لیے یہاں ان کی صرف وصیت رقم کرتے ہیں، جس میں انہوں نے فضیلت محمد و آل محمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ بعثت عن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعہ کربلا کی پیش گوئی بھی کی۔ بستر مرگ پر دراز مہاتما بدھ جی مہاراج اپنے محبوب چیلا اور خاص الخاص مرید آنند کو افسردہ دیکھ کر فرماتے ہیں کہ پیارے آنند، غمگین نہ ہو، آنسو مت بہا، میں تجھے کتنی ہی مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ موت برحق ہے۔ اگر میں اس جہاں فانی سے جا رہا ہوں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، یہ یاد رکھ کہ دنیا میں صرف میں ہی بدھ بن کر نہیں آیا اور نہ میں اس سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ جب وقت آئے گا تو ایک دوسرا بدھ مبعوث ہوگا جو خدا کا نور ہوگا، بہت ہی مقدس و مطہر، اس کو حکمت کا وافر حصہ دیا جائے گا، وہ اقبال مند ہوگا، اسرار کائنات کا عالم، نسل انسانی کا بے نظیر ہادی، جنوں انس کا معلم، اور وہ انہی صداقتوں کو تم پر ظاہر کرے گا جو میں نے تم کو سکھائی ہیں۔ وہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت میں ہر لحظہ مصروف رہے گا، جو فی الحقیقت شاندار ہوگی۔ وہ اپنے حیرت انگیز کمال اور انتہائی عروج کی وجہ سے پرشکوہ اور صاحب جمال و جلال ہوگا۔ اس کی تعلیم زندگی کی روح اور اس کی تربیت کامل و اکمل، صاف و پاک
اور بے عیب ہوگی۔ وہ می تیریا یعنی رحمت للعالمین کے پاک نام سے معروف ہوگا۔ اس کے سر پر ایک پنج پہلو تاج ہوگا جو سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس کے سب سے بڑے ہیرے کا نام آریہ یعنی علی ہوگا۔ آنند یاد رکھ، یہ تمام پاک جسم ابتدا سے پیدا ہو چکے ہیں مگر ان کے ظاہر ہونے میں ابھی دیر ہے۔ می تیریا کے سر پر سجے پنج پہلو تاج کے 2 موتی لال و مرجان ہوں گے۔ ظالم لوگ اس کے موتیوں کو سخت نقصان پہنچائیں گے اور ان کو برباد کرنے اور ان کا نام مٹانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے نام کام اور اس کی نسل کو دنیا کے خاتمے تک باقی رکھے گا۔ میری اور تیری طرح کروڑوں لوگ اس کے انتظار میں تھک جائیں گے، مگر خوش نصیب وہی ہوگا جو اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دے گا۔ دوستو، مہاتما بدھ کی اس وصیت میں سب سے پہلے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ کے بیان کے بعد رحمانی و قرآنی خطاب می تیریا جو سنسکرت زبان کا لفظ ہے، آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی طرف اشارہ ہے، جبکہ پنج پہلو تاج سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ سورج و چاند کی بات حدیث اقدس انا کالشمس وعلی کالقمر کی طرف اشارہ ہے۔ موتیوں سے مراد حسن اور حسین علیہ السلام ہیں، جبکہ ظلم و ستم کا وصیت میں کیا جانے والا ذکر اس لیے بھی کسی تشریح یا وضاحت کا محتاج نہیں ہے کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو اہل بیت طہار پر فوج یزید پلید نے ظلم و بربریت کے جو پہاڑ ڈائے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ دوستو، دور حاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب یعنی امت محمدیہ کوشش کریں کہ ہمارا شمار محمد و آل محمد کا ساتھ دینے والوں میں ہو، کیونکہ اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی بھلائی پناہ ہے۔ تبھی تو شاعر و مشرق علامہ اقبال بھی کہہ گئے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، ابتدا اس کی اسماعیل انتہا ہے حسین، اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید الہی، ایک سجدہ شبیری، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیکٹیکل ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔